أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ عز و جل نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرما کر بے مثل و بے مثال شان سے نوازا، جس کا ذکر بے شمار احادیث کریمہ میں بھی موجود ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران الطاری سلمہ الباری نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 12 ربیع الاول شریف 1431 ہجری کو مدنی مکالمہ بنام جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس مدنی مکالمے کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس مدنی مکالمے میں ملاحظہ فرمائیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، وصال ظاہری کے بعد عطائیں. اس VCD کو اول تاخیر ملاحظہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل وہ بابرکت رات آ گئی جس کا انتظار تھا، اور آج 1431 سن ہجری کی الحمدللہ 12ویں شب ہے. مدنی مکالمہ لے کر ہم حاضر ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور آج کی رات بھی درود و سلام پڑھنے کی کیا بات ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ اس سے پہلے کہ ناشری سنیں، عاشق میلاد امیر اہل سنت نے اپنے رسالے صبح بہارا میں کچھ عبارتیں لکھی ہیں، بڑی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی وہ عبارات ہیں۔ اس خوشی کی شب ان عبارتوں کو ذوق و شوق سے سننے کی کوشش کیجیے۔ آپ لکھتے ہیں، ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ 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 کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پے کرے عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو کے ختم مرسلی تشریف لے آئے، مبارک ہو کے ختم مرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ۔ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرار حل قلب محزون و غمگین بن کر 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے، اور آ کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فگاروں، در در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا۔ مسلمان و صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ تو یہ ابتدائی چند کلمات تھے جو کہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب صبح بہارا کے ابتدائی صفحات پر نقل کیا تھا۔ پسند بہت تھے یہ کلمات، اور بڑے عشق و محبت میں لکھے گئے یہ کلمات ہیں امیر اہل سنت کے، آپ نے سنے۔ اور یہ پچھلے دنوں مذاکرے میں بھی مدنی منع جو آئے تھے انہوں نے بھی یہ کلمات آپ کو بیان کیے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اسی مضمون کو لے کر مزید آگے بڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، آئیے کلام سنتے ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں
جیسے میرے سر. اب مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، ابھی آج تو یہ نا کہ اگر نہ آج جمعو گے تو کب جمعو گے دیوانوں، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے. تو بس اگر ہاتھ میں سب پرچم ہے تو جہاں بھی ہے ہاتھ میں سب پرچم لے لیجئے اور جم کر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں جو پڑھی جا رہی ہیں آپ بھی شامل ہو جائیے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کو اب میری نگاہ ہو میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا آفتاب پوری طرح ہمارے سامنے نمایاں نہیں ہوا. اگر وہ پوری طرح نمایاں ہوتا تو کوئی ہستی اس کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکتی. آنکھیں چدھیا جاتی، دل ہیبت زدہ ہو جاتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہوتا. بعثت کا مقصد پورا نہ ہوتا. مولانا حسن رضا خان صاحب کو وہ شعر ہے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. حضور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بھی میں نے ان کی جو عبارت پڑھ کر آپ بیان کی ہے کہ آنکھیں چدیا جاتی ہیں، دل ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں. یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو تھا وہ چھپا ہوا تھا جلوہ، مکمل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا. فرمایا بعثت کا مقصد پورا نہ ہوتا تو بعثت کا مقصد سے کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سے ہم کیا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں گے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا. اس فرمان کا جو مصداق ہے وہ تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا گیا، ہر نبی کو بھی جو مبعوث فرمایا گیا قرآن پاک میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسی صورت میں ہوتی کہ جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے، آپ کا کلام سنتے، اسے یاد کرتے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اگر حقیقی حسن و جمال ظاہر ہو اور اسے کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے کے سامنے تو ویسے ہی فنا ہو جاتے ہیں. تو جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنا ہی کسی کے لیے ممکن نہ ہوتا تو جو مقصد بعثت ہے وہ حاصل ہی نہ ہوتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات اور آپ کے حسن و جمال کو ایک خاص پردے میں رکھا اور اس تمام کا ظہور فرمایا ہی نہیں، اور اس کا تمام تر ظہور ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مراتب ہیں، جو مقامات ہیں، وہ کب سے شروع ہیں، کب تک ہیں، اور ہر آن ہر گھڑی وہ کتنے بلند ہو رہے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے
تو جو پہلی گڑی میں سرکار کا مقام تھا، اب پہلی گڑی جو ہے وہ اگر اس کی طرف تھوڑا سا جائیں، مثال کے طور پہ سب سے پہلی گڑی وہ لیں کہ جب نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا ہوا، اور وہ نور کس انداز میں پیدا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر یہ روایت ہے. تو پوچھا اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ عرض کی کہ حضور مجھے اس کا کوئی جو ہے مکمل طور پر تو پتہ نہیں ہے، ہاں اتنا مجھے اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجاب عظمت سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، وہ نور ہر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ جلوہ دکھاتا ہے، اور اس نور کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل تمہیں معلوم ہے کہ وہ نور میں ہی ہوں. سبحان اللہ. تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 سال کے بعد ظاہر ہونے والے نور کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکے اور تب بھی پہچان نہ سکے. فرشتوں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور کی ابتدا کو نہ پہچان سکے، تو جب ہر آنے والی گڑی پہلی گڑی سے بہتر ہے تو اب اس مقام و مرتبہ کو کون پہچانے گا؟ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یوں یعنی جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان میں تو ہر فضیلت ہی خیر وہ ہے کہ جس کا پہچاننا، جس کا سمجھنا اور جس کی حقیقت تک پہنچنا ناممکن ہے. بلکہ ایک مجھے فرمان یاد آیا، غالباً حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ اس کا کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ میں نے روحانی اعتبار سے 30,000 سال تک میں مقام صدیقین میں چلتا رہا، اس کے بعد وہ ختم ہوا، پھر میں 30,000 سال تک مقام انبیاء کی سیر کرتا رہا. اس کے بعد ایک وہ میدان آیا کہ جس کی ابتدا تو پتہ تھی، اس کی انتہا کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ جو عظمت و شان کا میدان ہے یہ کس کا ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ تمہارے نبی، تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وسعت کا میدان ہے، اس کی ابتدا کا اندازہ لگانا مشکل ہے، تو اس کی انتہا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اس لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حقیقی حسن و جمال ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، عظمت اور مقام و مراتب کے اعتبار سے ہے، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. حضور بات یہاں پر یہ سوچنے والی ہے کہ جیسے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل جلوہ تو ظاہر ہی نہیں ہوا، تو جو ظاہر ہوا اتنا باکمال ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو یہ جو ظاہر حسن ہوا ہے اس کو دیکھ کر صحابہ کرام قربان ہو جاتے، جان کے پیاسے آتے، جان کو یوں سمجھ لیجئے گرفتار کرنے آتے، معاذ اللہ اس ارادے سے آتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، مگر پیارے آقا کو دیکھ کر ایسے دیوانے ہوتے کہ جان لٹانے والے بن جاتے. تو یہ حسن جو ظاہر ہوا اس کا یہ حال ہے. تو اللہ اکبر، کیا ہی پیاری شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. امام ترمذی اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ میں نے آج تک کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ کے حبیب سے زیادہ حسین ہو. سبحان اللہ. یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج چہرہ اقدس میں طلوع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں تم وہ ہنسی ہو جو فتنے دبا کر چلے. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ایک اور حدیث پاک سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی. وہ چاندنی رات تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سرخ پوشاک زیب تن فرما رکھی تھی. میں کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روح انور کو دیکھتا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف.
میں کافی دیر دیکھتا رہا، موازنہ کرتا رہا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور خوبصورت ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کیا مراد لیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اصل میں ایک شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت ہے. یہ جو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا شعر ہے، اس میں بھی اسی کی طرف ایک اشارہ ہے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان محبوبیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر اس طرح جاری و ساری فرما دی کہ آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو لے لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی محبوب ہیں. فرشتوں کو لے لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی محبوب ہیں. صحابہ کو لے لیں، تابعین کو لے لیں، پچھلی امتوں کو لے لیں، اس امت کو لے لیں، مرد عورت بچے بوڑھے جوان، یعنی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ محبوبیت ہے، کسی شاعر کا شعر ہے کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان محبوبیت ہے وہ ایسی ہے کہ نہ صرف مخلوق کے محبوب ہیں بلکہ خالق کے بھی محبوب ہیں. اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے آقا سے محبت ہے، بلکہ ایک مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا شعر ہے، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں نہ ہوگا کسی کو کوئی عزیز. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان محبوبیت ہے یہ مخلوق اور خالق سب کے درمیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کو جس انداز میں ظاہر فرماتا ہے اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر محبت کی علامات اور اس کی نشانیوں کو لیں تو کون سی محبت کی علامت اور نشانی نہیں کہ جو یہاں اس نسبت محبت کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پہ محبت کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ محب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. محب محبوب کا ذکر کرے، یہ محبت کی ایک بڑی ہی بنیادی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے، کائنات میں کوئی اتنا ذکر کر ہی نہیں سکتا کہ سرکار دو عالم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تب کیا کہ جب کائنات وجود میں نہیں آئی. قرآن پاک کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یہ پوری آیت مبارکہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرنا ہے کہ جس میں انبیاء سننے والے ہیں اور سرکار کی عظمت بیان کرنے والا رب العالمین ہے. تو یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب سے پہلی محفل جو کائنات کے وجود میں آنے کے بعد منعقد ہوئی وہ انبیاء کرام علیہ السلام. اس میں رب کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے عہد لیا گیا کہ کیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس رسول تشریف لائے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. اور پھر فرمایا کہ اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ حالانکہ وہاں سننے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہے، فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ عہد لو تو اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو انکار کرے، لیکن پھر بھی تاکیداً فرمایا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا. اب انبیاء کرام علیہ السلام نے اقرار کر لیا تو ان کے اوپر کوئی گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اقرار ہی کافی ہے. ان کی صداقت اور ان کا مقام و مرتبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اقرار کو پورا کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. بارگاہ الہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کی مدد اور آپ کی خدمت کرنے کا اقرار کیا تھا، اس پر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم سب کے ساتھ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہا. بڑا مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا مقام ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار کوئی جیسا
جیسے میرے سرکار. وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے. حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. جیسے میرے سرکار ہے، بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. کیسے ہیں میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ کوئی کیا بیان کرے گا؟ اعلیٰ حضرت کا وہ جو کلام ہے نا، وہ یعنی وہ اس کی کچھ شرح کرے گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے. اور اس کے بعد جتنے وہ بہت سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر یہی فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. ایسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میں کوئی کپڑا سی رہی تھی، رات کا وقت تھا، گھر میں کوئی چراغ روشن نہ تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا. اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. میں نے بہت ہاتھ مارا مگر وہ سوئی مجھے مل نہ سکی. اچانک رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اجرے میں جلوہ گر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے انوار سے سارا حجرہ منور ہو گیا، اور اس روشنی میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا. جیسے میرے سرکار ہے، ایسا. ہمارے اعلیٰ حضرت اسی واقعے کو اسی طرح نظم کرتے ہیں. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے ایک سوئی کا مل جانا تو ایک بالکل ایک عام سی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو چونکہ بذات خود نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. اور نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کا وہ کمال ہے کہ آپ جس کو چاہیں اسے بھی نور والا بنا دیں، جسے چاہیں اسے بھی نور والا بنا دے. باطنی نور تو ہر مسلمان کے پاس ہے ہی سرکار کے صدقے میں. ایمان نور ہے، اور یہ نور کہاں سے ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. جو ظاہری نور ہے وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو چاہیں عطا فرما دے. احادیث مبارکہ میں کتنے ہی ایسے واقعات ملتے ہیں. ایک حدیث مبارک ہے، حضرت اسید بن حدیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما، دو صحابی، مشکات شریف میں یہ حدیث مبارک ہے. دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. تو عشاء کی نماز کا جو ہے وقت ہو گیا، عشاء پڑھی، اس کے بعد اب کافی اندھیرا تھا. تو یہ دونوں صحابہ کرام اپنے گھروں کو جانا تھا، تاریک رات تھی، تو راستے کے اندر تھوڑا سا ایک وحشت والا ماحول تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک عصا عطا فرمایا یا ان کے عصے پر دم فرمایا. اس طرح کا کچھ واقعہ ہے.
تو یہ جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلے وہ عصا روشن ہو گیا. سبحان اللہ. جیسے لائٹ ہوتی ہے اس طریقے سے وہ باقاعدہ روشن ہو گیا. اب وہ دونوں صحابہ کرام چلتے رہے. جس جگہ ان دونوں کے راستے جدا ہوتے تھے وہاں پر انہوں نے اس عصا کے 2 حصے کیے تو وہ نور دونوں حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس نور کی روشنی میں دونوں صحابہ کرام اپنے گھروں کو پہنچے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری نور بھی جس کو چاہیں عطا فرمائے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک صحابی چھوٹی عمر کے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ صحابی جب کسی تاریک کمرے میں داخل ہوتے وہ تاریک کمرہ روشن ہو جایا کرتا تھا. تو جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے. زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا یہ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا تھا, وہی عرض کرنے لگا. واقعہ سنا دیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اپنے والدین سے جدا ہو گئے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے یعنی اتنا قرب تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اس کے بعد ایک آپ کے جو والد تھے وہ آپ کے فراق میں روتے رہتے, زندگی گزر گئی تلاش کرتے ہوئے. ایک مرتبہ انہیں پتہ چلا کہ ان کے صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کو لے کے آئے, یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا یہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ ہم کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہیں, ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے, انہی سے پوچھ لو, اگر یہ جانے کو تیار ہے تو چلے جائیں. والد نے اپنے بچپن سے بچھڑے ہوئے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے والد گرامی میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. گویا ہی حقیقی طور پر کہہ رہے تھے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. صہیب رومی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ کافی ہجرت
جس سے مطلقاً یہ جو شعر ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح کا شعر ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تو یہ اسی انداز کا شعر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد تو کسی کے نگاہوں میں کا کیا جچنا، کسی کے نگاہوں میں. صحابہ کرام کا صرف ہجرت کا واقعہ دیکھ لیں. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ وہاں پر، صفا مروہ وہاں پر، حجر اسود وہاں پر، مقام ابراہیم وہاں پر، بہن بھائی ماں باپ بیٹے کاروبار مال اولاد سب کچھ وہاں پر موجود ہے. ساری زندگی وہاں پر گزری، 50 سال 40 سال 60 سال ان کے گزر گئے. ایک علاقے کی انسیت، ایک خانہ کعبہ کی انسیت، ایک ان کا فخر، ایک ان کا کنبہ قبیلہ، ایک ان کا کاروبار، ایک ان کی آرام و آسائش، سب کچھ وہاں پر. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ جانے کا سبب کیا تھا؟ کوئی پتہ نہیں رہائش ملے گی یا نہیں، کوئی پتہ نہیں کھانے کو ملے گا یا نہیں، کوئی پتہ نہیں وہاں پر سہولیات ہوں گی یا نہیں، کوئی پتہ نہیں وہاں پر کاروبار ہوگا یا نہیں، کوئی پتہ نہیں وہاں پر کیسے حالات پیش آئیں گے، پہنچ بھی سکیں گا یا نہیں، زندگی بھی گزرے گی یا نہیں. ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے کاروبار سب کچھ چھوڑ کے جو مدینہ منورہ چلے گئے. کیوں؟ کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. جیسے وہ اعلیٰ حضرت لکھتے نا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا. کیا پہلا شعر؟ اور روحی فدا، روحی فضا کا فضل ہر کا یک شعلہ بدن بردن از کا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. حضور حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم کیا کریں، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ محبوب رب خدا کا تذکرہ کریں. بس آج 12ویں شب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کرنے ہمیں جمع کیا. ہمارے اسلامی بھائی نے جو بات کی کہ پیارے آقا خود تو نور ہیں بلکہ جس کو چاہتے اس کو نور عطا فرما دیتے ہیں. وہ امیر اہل سنت نے بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں تحریر فرمایا کہ ایک بار ایک قافلہ ایک صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا. قافلے والے پیاسے ہو گئے، جان کے لالے پڑ گئے کہ اب پتہ نہیں پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا. کہ اتنے میں دو جہاں کے فریاد رس محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور قافلے والوں سے فرمایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، وہاں ایک حبشی ایک اونٹنی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ بھی ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ملاحظہ ہو کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ لیا کہ حبشی بھی ہے، اس کے پاس اونٹنی بھی ہے، مشکیزہ بھی ہے. قافلے والے گئے، اس کو پکڑ کر لائے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مشکیزے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور قافلے والوں سے کہا ہے پیاسو آؤ اپنی پیاس بجھا لو. اب ایک مشکیزہ ہے، کتنے لوگ پانی پیتے؟ اللہ اکبر، پورے قافلے والے پانی پی لیا، انہوں نے اپنے برتن بھی بھر لیے. وہ حبشی اس وقت ایمان نہ لایا تھا، مگر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اس کے کفر کی جو نجاست تھی، گندگی تھی، اس کو تو دور فرما دیا. اب جب اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ حبشی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم یہ کہ آپ کا نورانی ہاتھ
اس حبشی کے چہرے پر آپ نے پھیرا، اس حبشی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، ایسا وہ اجیالہ ہو گیا کہ اپنے مالک کے پاس جب پہنچا تو اس کے مالک نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس سے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں وہی ہوں جو آپ کا غلام حبشی تھا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا ہوں، انہوں نے میرے دل کی گندگی کو بھی دور کر دیا، میرے چہرے کی سیاہی کو بھی اجیالہ کر دیا۔ جبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ بلکہ آج ہم بڑی رات ہے دعا کرتے ہیں کہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اچھا، اب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ پتہ بتا دیا، پہاڑ کے پیچھے حبشی جا رہا ہے، اس کے پاس مشکیزہ ہے، اس میں پانی ہے، اس کے وہ اونٹنی ہے، وہ آیا، پیاس بوجھی، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور اس کے چہرے کو بھی مطلب کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے نور سے مزید پور نور کر دیا، کیونکہ جس کو ایک بار ایمان نصیب ہو گیا یقیناً وہ سبحان اللہ اچھا ہی اچھا ہے، ورنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کس خوبصورت کو لائیں گے آپ، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو ایسے مطلب کہ لیکن یہ آپ دیکھیے کہ کسی نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، تو کسی نے دیکھا اس کو ایمان نصیب ہو گیا، کسی نے دیکھا یہ، تو اب سارے کے سارے میک اپ یہ کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم کی بھی کیا شان تھی کہ حدیث پاک میں ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی تاریکی میں سبحان اللہ اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کی جیسے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا، جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ بینی تو ناک کو کہتے ہیں، نوز کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بینی مبارک کا جو نقشہ جو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، تو یہ بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ناک مبارک تھی اس کا درمیان کا حصہ کچھ ابھرا ہوا سا تھا،
اور دیکھنے والا یوں محسوس کرتا تھا کہ جیسے کچھ نور کا حصہ ہے جو نمایاں نظر آ رہا ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے اونچی بینی کی رفعت پہ لاتا. سبحان اللہ. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت شہزادہ اتار، بڑے شہزادے الحاج عبید رضا اتاری المدنی اور ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ بلال، ان کی نعتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مدنی چینل پر بھی دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان ٹیم کے ایک مشہور کھلاڑی منصور شیخ اتاری ماشاءاللہ، اور جنید شیخ اتاری، ان کے بھی آپ پچھلے دنوں مدنی چینل پر نعتیں سنتے رہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اسی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ جنید شیخ بھی 2-4 اشعار کسی کلام کے سنائیں. سبحان اللہ. جنید، آپ کا ماحول میں آنے کے بعد یہ پہلی اس طرح کی بارہویں ہے. مائک ہاتھ میں لیں اور ذرا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. کبھی کبھی اپنی قسمت پہ رش کرتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل کہ کس اندھیرے سے اٹھ کر کس روشنی میں اللہ عز و جل نے شرف بخشا آنے کا. آپ سب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کی سعادت ملی الحمدللہ. تو اسلامی کا ماحول اور اس ماحول میں اتنی اس ماحول کی برکت ہے، مرشد کا اتنا پیار، اتنی قربت، اتنا فیض الحمدللہ. کبھی کبھی یقین نہیں آتا، یقین نہیں ہونے والی کیفیت ہے. بالکل تھوڑا چیک کر لو، چٹکی بجا کے چیک کر لے. یہ ماشاءاللہ آپ کی انکساری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جس پر کرم نوازی ہو جائے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس سے التجا کرتے ہیں کہ بس وہ ہمیں اپنے دین کے کام میں محبوب کی سنتوں کی خدمت میں قبول فرما لے. یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. جس پر اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی عنایت ہوتی ہے، وہ اس کے حبیب کے میلاد کا جشن بھی مناتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں. وہ ہے نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ کچھ اشعار کلام کے سنائیں سب ساتھ ہیں. کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. میں ہی سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں کہ وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت مبارکہ کو ایک خاص اس پر بیان ہوتا ہے یہاں کہ سرکار کی سخاوت، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے بخاری شریف میں، فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی. بخاری شریف کے اندر ہے یہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان ہے، فرمایا کہ سب سے بڑا جود و بخشش فرمانے والا اللہ تعالی ہے.
وَأَنَا أَجْوَدُ النَّاسِ، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخاوت فرمانے والا میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے کیا کہنے، دنیا تو دنیا، سرکار نے تو جنت بھی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ سخاوت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ جنت کا تو ایک جو ہے وہ چھوٹا سا حصہ پوری کائنات سے بڑھ کے قیمتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے والوں کو جنت بھی عطا فرمائی، اور جنت میں بھی صرف یہ کہ جنت کا داخلہ نہیں بلکہ اپنا قرب، اپنا پڑوس، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رفاقت بھی عطا فرمائی۔ صلی یا ربی۔ مسلم شریف کی حدیث پوری مبارک، حدیث سنا دینا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ تو ربیعہ، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا قرب مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے اتنے پہلو ہیں، سرکار وہ کچھ عطا فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ جیسے ابھی واقعہ بیان فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک پھیرا اور ان کی رنگت کو تبدیل فرما دیا اور ان کے چہرے کو نور عطا فرما دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ وہ دنیا میں ویسے ہی کوئی نہیں دے سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کا کلام سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو کچھ کرم فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابسط رداک، اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر بچھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو یوں جوڑا کہ جس طرح ایک لپ بھرتے ہیں کوئی چیز، کسی کوئی چیز دینے کے لیے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو ملایا، لپ بھرا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد آج تک مجھے کوئی حدیث نہیں بھولی، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں، سب سے زیادہ 5400 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظہ عطا فرما دیا۔ اب حافظہ کو دینے والی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح دے دے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی اور عرشی، فرشی، دنیاوی ہر طرح کی نعمتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور آپ کی عطا دنیا و آخرت میں جاری ہے۔ آخرت کے اندر شفاعت کے صدقے جنت ملے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، نیکیوں کے اندر، نیکیوں کے پلڑے کے اندر وزن میں اضافہ ہوگا، حوض کوثر پر جو جام ملے گا وہ بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ امت پیاسی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیامت کے دن اپنی پریشانی کے اندر وہاں پر حاضر ہوں گے، خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، خربوں کی تعداد میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر جام ہوں گے، آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر جام ہوں گے، اور خربوں کے حساب سے امتی آئیں گے اور حوض کوثر کے جام بھر کر پیئیں گے، اور حوض کوثر کا ایک قطرہ کم نہیں ہوگا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اس عطا سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ عطا ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تک ہی محدود تھی، الحمدللہ وصال ظاہری کے بعد آج تک عطاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے مغفرت کا سوال کریں اور رسول ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ تو خاص نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ قرآن پاک تو قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے، اور تمام مسلمانوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو سرکار کی بارگاہ میں آ جائیں۔ محدثین کے واقعات ملتے ہیں
کہ بلکہ محدثین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. اللہ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آگے ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, حضور آپ بھی سفارش فرما دیں, حضور آپ بھی سفارش فرما دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں اور اس کے بعد تب سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے, بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ایسی ایسی عطا فرماتے ہیں. انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب ایک مرتبہ بیمار ہوئے, بخار تھا اور بہت شدید تھا, اتنا بخار ہوا کہ امید نہیں تھی بچنے کی. تو اچانک جو ہے ان کے والد گرامی غنودگی کی حالت میں ان کے تصور میں آئے اور ان سے کہا کہ بیٹا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری عیادت کرنے تشریف لانے والے ہیں اور اس دروازے سے آئیں گے جس دروازے کی طرف تمہارے پاؤں ہیں, اپنی چارپائی کا رخ تبدیل کر دو. ان کی آنکھ کھلی, اپنے اب بول سکتے نہیں تھے, اتنے بیمار تھے, تو اپنے گھر والوں کو اشارے سے جیسے تیسے سمجھایا کہ میری چارپائی کا رخ تبدیل کرو. گھر والوں نے تبدیل کر دیا. تو اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے صحت کی بشارت عطا فرمائی. اب ان کے ذہن میں ایک خواہش پیدا ہوئی. فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بڑے عرصے سے تمنا ہے کہ کاش میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوتے, تو سرکار تشریف لے ہی آئے ہیں تو مجھے عطا ہی فرما دے. یہ دل کے اندر خیال آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کے خیال پر مطلع ہوئے, اپنی داڑھی مبارک پر دست مبارک پھیرا اور داڑھی شریف سے 2 یا 3 اپنے بال مبارک جو ہے وہ انہیں عطا فرما دیے. تو اب بال عطا فرما دیے جب, تو اب دل میں خیال آیا کہ یہ تو خواب کی حالت ہے, پتہ نہیں بیداری کے بعد بھی جو ہے نا وہ ملیں گے یا نہیں. تو اتنی دیر میں تھوڑی سی آنکھ کھلی, دیکھا تو ہاتھ کے اندر بال مبارک نہیں تھے. تو دوبارہ جو ہے مراقبہ کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے توجہ کی. سرکار نے کرم فرمایا بیٹا میں نے حفاظت کے لیے تمہارے تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھے. تو فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے تکیے کے نیچے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ ان منہ مبارک کو پھر میں نے سنبھال کے رکھا, اس کی باقاعدہ زیارت کی جاتی تھی. اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجمع جمع تھا اور حاضر تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کریں. تو اب وہ صندوق میں کھولنے کی کوشش کروں, وہ کھلتا نہیں تھا. تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ شاید فلاں آدمی پہ غسل فرض ہے اور وہ پاک نہیں ہے, تو شاید اس کی وجہ سے یہ صندوق نہیں کھل رہا. تو میں نے اس کی پردہ داری کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سب جا کے نا وضو کر کے آ جائیں. تو جیسے ہی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شخص باہر ہوا میں نے صندوق کھولا تو منہ مبارک والا صندوق کھل گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آ کر اپنے منہ مبارک عطا فرما رہے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا تب سے لے کر اب تک جاری ہے, بلکہ خود حدیث مبارک ہے, یہ تقریباً 30 سے زیادہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ منقول ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑا اور قحط اتنا شدید تھا کہ یعنی بالکل موت تک کی نوبت پہنچی ہوئی تھی. تو ایک صحابی حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت قحط کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہے, کچھ کرم فرما دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ ان قریب بارش ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اس کے چند ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا, بارش ہوئی اور قحط ختم ہو گیا. تو یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے. یعنی اس میں آپ نے کافی ماشاءاللہ تفصیلی جو ہمیں کرام عطا کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جس طرح سرکار کی عطائیں تھیں وہ بھی بیان ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آقا کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر سوال کرنے والوں کو عطائیں ہوئی. ٹھیک ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عطائیں کی. یعنی سرکار کی عطا جو ہے نا وہ بس سرکار کے رحم و کرم پر ہے, جب چاہیں جہاں چاہیں جس پر چاہیں جیسی چاہیں عطا فرما دیں. ایک واقعہ ہے بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے, یہ حدیث مبارک بخاری شریف میں شاید 30 کے قریب یعنی 30 مرتبہ جو ہے یہ ریپیٹ ہوئی ہے بخاری شریف کے اندر, اس سے کم و بیش کچھ. اور مشہور حدیث مبارک ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر جلوہ گر تھے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلک المال و جاع العیال, کہ حضور مال تباہ ہو گیا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے, بارش نہیں ہو رہی, سبزہ ختم ہو چکا, لوگوں کو پینے کو نہیں مل رہا, لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا. فادع اللہ لنا ان یسقینا, ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرما دے. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے دستے مبارک بلند کیے اور فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے, ہر طرف سے بادل آنا شروع ہوئے, برسنا شروع ہوئے, اور اس قدر زور سے برسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے نیچے تشریف لا رہے تھے. اور صحابہ کرام جمعہ پڑھ کے جب واپس چلے تو بارش کی شدت کی وجہ سے اپنے گھروں کو جانا ان کو مشکل ہو چکا تھا. پورا ہفتہ گزر گیا, جمعے کو دعا فرمائی, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, اگلا جمعہ آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ شروع کیا. وہی صحابی یا دوسرے صحابی پھر کھڑے ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کریں, اب بارش کی کثرت کی وجہ سے اب ہمارا کام پورا ہو رہا ہے, اب دوبارہ دعا فرما دیں. اب بخاری شریف کے الفاظ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے الفاظ ارشاد فرمائے, اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد ہمارے اوپر نہیں. یہ الفاظ اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اوپر نہیں. اور یہ فرما کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اپنی انگلی مبارک سے. سرکار نے انگلی سے جیسے جیسے اشارہ کیا بادل ویسے ویسے کٹتا گیا, اور مدینہ منورہ کے اوپر بادل سے فارغ جو آسمان تھا وہ چھتری کی طرح ہو گیا. یہ بھی بخاری کے الفاظ ہے کہ وہ آسمان کا حصہ چھتری کی طرح ہو گیا, ارد گرد بارش برس رہی تھی اور مدینہ منورہ کے اوپر نہیں برس رہی تھی. اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. تو میرے صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے اور ہم سب نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و سخا کے ایسے پیارے پیارے واقعات سنے, ایسی پیاری پیاری روایات سنی, اور آیاتوں کے ذریعے, روایتوں کے ذریعے, واقعات کے ذریعے گویا کہ یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ, اور یہ حقیقت ہے, ہماری سمجھ میں نہ بھی ہے, ہماری سمجھ کی بھول حقیقت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چاہیں, جس پر چاہیں, جس طرح چاہیں اپنی عطائیں فرما دیں. ہم اسی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی شب ہے, برکتوں کی رات ہے, رحمتوں کی رات ہے, اور عطاؤں کی ہم نے باتیں سنی ہیں. بھر لو کرم نل جھولیاں, بھر لو کرم نل جھولیاں, آ جاؤ مانگتے ہو, بھر لو کرم نل جھولیاں, بھر لو کرم نل جھولیاں, آ جاؤ مانگتے ہو, رحمت لٹا
کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے۔ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے؟ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے۔ باٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت، رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے، یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، سنو کہ دانا زبانے کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی، اب مراد دل کی پائی، آمد شاہ عرب ہے، اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، سب کہو اے ماغ طیبہ صلوات اللہ علیہ کا، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے،
جفا کارو سارے گناہ گارا دیا سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گارا دیا سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا مسلمانوں صبح بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے تو جہان دے سردار آ گئے صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے جنید شیخ نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا اور وہاں جود و سخا کا ذکر مبارک ہوا، اور اس ذکر مبارک سے بات چلتی گئی چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. یہاں اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ طریقہ تو یہی ہے کہ چور حاکم سے چھپتا ہے، جو قانون نافذ کرنے والے جیسے جو بھی ادارے ہوتے ہیں، تو چور ہمیشہ چھپتا ہے کہ چور حاکم سے چھپا کرتے یا اس کے خلاف.
ہمارے تو یہی رائج ہے نا، اور یہی طریقہ ہے، یہی معروف ہے کہ لوگ حاکم سے چور ہمیشہ چھپتا ہے، لیکن یا آقا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، میری پناہ میرے آقا آپ کا دامن ہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں ہاں تم پہ کرو رو درود، گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو درود، ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسو کو ایسی عطا تم پہ کرو رو درود۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ لیکن کیسے اچھے کا برا، میں برا ہوں لیکن کیسے اچھے کا برا، مجھ پہ زاہد و تانا زنی اچھی نہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ جود و سخا اور الطاف و کرم کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا میں آپ نوازتے رہے، بعد وصال کا کچھ آپ نے ذکر فرمایا، تو اعلیٰ حضرت کی فتح اور رضیہ شریف میں آپ نے 30ویں جلد میں یوں نقل فرمایا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت کو قبر منور میں قیامت تک یاد کرتا رہوں گا، اور فرماتے ہیں کہ علماء نے جب کسی کے کان بجتے ہیں اور کان بجنے پر مستحب لکھا ہے کہ اس وقت درود پاک پڑھا جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ درود پاک اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ آواز مبارک جو فرمان مبارک ہے میں قیامت تک یاد کرتا رہوں گا، وہ کبھی کبھی آ کر کانوں سے ٹکراتی ہے، جب وہ کانوں سے آ کر ٹکراتی ہے اس وقت درود پاک پڑھنا مستحب لکھا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ ماشاءاللہ باپو، کیا بات مدینی، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ کا جو عنوان ہے آج، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ روایت کیا جاتا ہے کہ صحابیہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے دانتوں میں چبایا، پھر ان سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیا۔ جن بچیوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چبایا ہوا گوشت کھایا، مرنے تک کبھی ان کے منہ سے بدبو نہیں آئی۔ یہ تھا میرے آقا کا کرم، اور میرے آقا کے لعاب دہن کے تو بے شمار واقعات ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنا لعاب دہن، ایک صحابی اپنا ٹوٹا ہوا بازو لے کر حاضر ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے لعاب دہن لیا، ان کے بازو کی جگہ پہ لگایا، ٹوٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ ہاتھ مبارک لے کر حاضر ہوئے جہاد میں کسی
آنکھ نکل گئی تھی ایک صحابی رسول کی، وہ حاضر ہوئے، سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا آنکھ پر، وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی. ایسے ایسے واقعات ہیں اور صحابہ کرام نے ایسے ایسے واقعات دیکھے، اور آج تک امت ایسے ایسے واقعات سن رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اور دیکھنے والوں کو جلوے نظر بھی آ جاتے ہیں. پھر کیوں نہ سب مل کر کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہرنی دا، اس در پر شترانے ناشاد کھلائے جو نہ کرتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کو. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. یہ دو شعر پڑھے انہوں نے، چڑیوں کی فریاد، ہرنی کی فریاد، اور دوسرا شعر بھی ابھی آپ نے پڑھا شترانے ناشاد. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے. سارے واقعات آپ کو تو یاد آ رہے ہوں معجزات کا ذکر، گے، روایتیں یاد آ رہی ہوں گی. یہ تو تقریباً 40-50 حدیثوں کا مجموعہ جو ہے یہ ان دو اشعار کے اندر ہے. اس میں جو ہے چڑیوں کا واقعہ، ہرنی کا واقعہ، اونٹ کا واقعہ، اور تعظیم کرنے کا واقعہ. اونٹ کی تعظیم کرنے کا وہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اونٹ آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سجدے میں گر گیا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہمیں بھی سجدے کی اجازت عطا فرمائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے سجدہ تعظیمی کی حرمت کے اوپر، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود تحیہ، فتاوی رضویہ شریف کی آخری جلدوں کے اندر ہے. اس میں تقریباً 10-12 واقعات اس طرح کے جمع کیے. تو یہ جو اونٹ کا آ کے سجدے میں گرنا ہے یہ ہے کہ جانور تعظیم کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے جانوروں کے تعظیم کرنے کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں ایک بکری تھی. تو وہ بکری جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہوتے تو بکری اچھل کود کرتی تھی، اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے تو پھر سکون کے ساتھ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتی تھی. جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے وہ بکری جو ہے وہ گھر میں اطمینان سے بیٹھی رہتی تھی. سرکار باہر جاتے تو دوبارہ اچھل کود شروع کرتی. تو یہ اس کا اچھل کود بند کر دینا یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. اسی طرح واقعہ معراج کے اندر ایک حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب براق کو پیش کیا گیا، شفا شریف کے اندر حدیث مبارک کہ براق نے اچھلنا شروع کیا. تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے براق کیا تم شوخی کرتی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ان سے بہترین ہستی آج تک کوئی نہ سوار ہوئی. تو اس کے بعد براق جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ساکن ہو گیا. تو یہ جانوروں کا تعظیم کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا ہمیں تو حکم دیا اور بقیہ مخلوق کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو شامل فرما دیا. حکم مانا یہ بھی تعظیم کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم جانور تو کیا جمادات نباتات تک بھی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس درخت کو جانتا ہوں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا. سبحان اللہ.
اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پتھر سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، آواز آتی تھی السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی ایسے معجزات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت کو اشارہ فرمایا، وہ اپنی جگہ سے اکھڑا زمین کے اوپر چلتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور ان واقعات میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن کے اندر یہ ہے کہ درخت نے آ کے جھک کے سجدہ کیا، پھر سرکار نے حکم فرمایا تو دوبارہ چلتا ہوا اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو درخت ہیں، پتھر ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ سب کے سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ آئیے مل کے دہراتے ہیں۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے